السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق کھٹی۔ پی ڈی ایم نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان 31 جنوری کو اپنا استعفیٰ دیں اور گھر جائیں اور نئے عام انتخابات کا اعلان کریں۔ دوسری صورت میں پی ڈی ایم کی تمام قیادت اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کرے گی اور استعفے ساتھ لے آئے گی۔ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے اب ایک منظم مہم شروع کر دی گئی ہے پی ڈی ایم کے خلاف، اور آج وزیر اعظم نے پی ڈی ایم کے اندر فارورڈ بلاک بنانے کا بھی اشارہ دیا ہے، جبکہ جو سب سے اہم پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ نیشنل ڈائلاگ کا شوشہ چھوڑنے والے اپنی اوقات میں رہیں۔ یہ جو ہم نے تحریک شروع کی ہے وہ اپنی منزل تک جائے گی، نیشنل ڈائلاگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے جو میاں نواز شریف نے کہی، اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم خبر ہے، بڑی خبر، وہ یہ ہے کہ ہمیں ذرائع نے یہ بتایا ہے اور اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے جو استعفے دینے کا فیصلہ ہوا ہے، ممکن ہے کہ اس کے اندر چند ہفتوں کی تاخیر کر دی جائے۔ کیوں تاخیر کر دی جائے، اس کے اسباب کیا ہیں، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں میاں نواز شریف کی۔ میاں نواز شریف نے 25 دسمبر کو یعنی اپنی سالگرہ کے دن پر ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ووٹ چوری کر کے عمران خان کو لانے والے اب گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کا شوشہ چھوڑ رہے ہیں، جس کا مقصد اس نااہل کرپٹ حکومت اور سلیکٹرز کو پی ڈی ایم سے این آر او دلوانا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہماری جدوجہد عوامی مشکلات کے حل اور ووٹ کو عزت دو کے لیے ہے۔ ایسے کسی ڈائلاگ کا حصہ بننا اپنے مقدس مقصد سے پیچھے ہٹنے کے مترادف ہوگا۔ یعنی اس سے پہلے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی اس طرح کی بات کر چکے تھے۔ نیشنل ڈائلاگ کے حوالے سے جو باتیں آ رہی تھیں، میاں نواز شریف نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اسی طرح مریم نواز شریف سکھر پہنچی ہیں، انہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کی تقریب میں شرکت کرنا ہے۔ انہیں اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن سے بھی انہوں نے خطاب کیا۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر جو نئی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اس سلسلے میں ہمیں ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جس طرح حکومت نے فارورڈ بلاک بنانے کے حوالے سے جو بات کی ہے، اس کے اندر ایک حقیقت ہے۔ ذرائع نے یہ کہا ہے کہ حکومت نے اپنے طور پر یہ کوشش کی ہے کہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے اندر فارورڈ بلاک بنانے کے حوالے سے مختلف ارکان اسمبلی سے رابطے کرنا شروع کر دیے ہیں، اور رابطوں کے حوالے سے یہ کام حکومت کی جانب سے بھی شروع کیا گیا ہے، جبکہ جو ادارے حکومت کو لائے ہیں انہوں نے بھی حکومت کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تینوں جماعتوں کے اندر جو درار ڈالنے کے حوالے سے کوششیں تھیں، اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ملنے کے باعث اب یہ بات یہ سامنے لائی گئی ہے کہ فارورڈ بلاک بن سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ فارورڈ بلاک، اس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی، کس طرح بنے گا، اور اگر وزیر اعظم کے خلاف اس ساری صورتحال کے اندر کوئی نو کانفیڈنس کی صورتحال آتی ہے تو فارورڈ بلاک کیا کرے گا۔ اس کی سادہ سی صورت ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس موو آتی ہے قومی اسمبلی میں، جس بھی جماعت کا رکن جس پارٹی کے ٹکٹ سے منتخب ہو کر اس ایوان کے اندر آیا ہے، یا جو آزاد رکن تھا اس نے کامیابی کے بعد کسی بھی جماعت کے اندر شمولیت اختیار کر لی اور اس کے بعد وزیر اعظم کو ووٹ کیا یا نہ کیا، اس کی پوزیشن بالکل کلیئر ہو گئی۔ اس میں آئین میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی رکن اسمبلی جس بھی جماعت سے منتخب ہو کر آیا ہو، وہ 3 مراحل پر، یعنی بجٹ پاس ہونے کے وقت، آئین میں ترمیم کے وقت، یا قائد ایوان کے انتخاب کے وقت اگر پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دے گا
تو پارٹی کا جو چیئرمین ہے یا صدر ہے وہ ایک خط لکھے گا اسپیکر قومی اسمبلی کو، اور وہ اسے بتائے گا کہ میری تنظیم کا، میری پارٹی کا فلاں جو رکن ہے وہ پارٹی پالیسی کے خلاف گیا ہے، اس لیے اس کو ڈی سیٹ کیا جائے، اور اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی اسی لیٹر کی بنیاد پر اس رکن کو ڈی سیٹ کر کے الیکشن کمیشن کو وہ لیٹر بھیج دیں گے، اور الیکشن کمیشن کو کہا جائے گا کہ اس پر نئے انتخابات کروائے جائیں۔ یہ سادی سی بات ہے جو آئین کے اندر واضح طور پر درج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر فارورڈ بلاک بنا کر آپ کس کو کیا فائدہ دیں گے، اور اس ساری صورتحال میں جب پی ڈی ایم بالکل مرنے مارنے کی پوزیشن پر آ چکی ہے اور اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہر حالت میں حکومت کو گھر بھیجا جائے گا، اگر حکومت اس طرح کی کوشش کرتی ہے تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگی۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اپوزیشن کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے جائیں، ان کو توڑا جائے، اب ان کی یہ کوشش یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر کسی صورت میں ایسی نااتفاقی ہو، تمام لوگ ان کو استعفے نہ دیں۔ اب لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ معاملہ میاں نواز شریف کا ہے، مریم نواز کا ہے، اسی طرح میاں شہباز شریف بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آصف علی زرداری ہوں یا بلاول بھٹو زرداری ہوں، جب یہ حکم دیں گے کہ تمام پارٹی ارکان اپنے استعفے جمع کروائیں تو استعفے دینے پڑیں گے، اور یہی پوزیشن مولانا فضل الرحمان کی ہے۔ تو اس کے اندر یہ جو سارے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے اس کا کوئی آؤٹ پٹ ان کو کوئی نہیں ملے گا، اور الٹیمیٹلی حکومت جس پروپیگنڈے کے ذریعے کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ لیکن اب آتے ہیں اس خبر پر جو میں نے پروگرام کے ابتدا میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی آنے والے دنوں میں اس سلسلے میں ایک پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس ہوگا اس میں یہ تجویز آنی ہے۔ پیپلز پارٹی تمام جو جماعتیں ہیں ان کو اس بات پر قائل کرے گی کہ سینٹ کے انتخابات کے اندر حصہ لیا جائے۔ جب سینٹ کے انتخابات کے اندر حصہ لیا جائے گا تو اس میں استعفے صوبائی اسمبلیوں سے تو نہیں آئیں گے۔ ایک بات یہاں ضرور ہے کہ ممکن ہے کہ جو دیگر جماعتیں ہیں وہ یہ چاہیں کہ قومی اسمبلی سے اپوزیشن کی تمام جماعتیں استعفے دے دیں، اور اس کے بعد صوبائی اسمبلیوں کی موجودگی میں سینٹ انتخابات میں حصہ لیا جائے، سینٹ کے اندر سے اپنے جو لوگ ہیں ان کو منتخب کروانے کے بعد پھر صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ آنے والا جو اجلاس ہوگا پی ڈی ایم کا، اس میں مشاورت ہوگی کہ استعفوں کا جو فیصلہ ہے فروری میں اس کو مؤخر کر کے مارچ تک لایا جائے، تاکہ کچھ ٹائم مل جائے گا، اور اس کے بعد جس طرح حکومت حکمت عملی پی ڈی ایم کے خلاف بنا رہی ہے اس کا توڑ نکالا جا سکے، اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے حوالے سے موسم بھی ٹھیک ہو جائے گا، تاکہ لانگ مارچ کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کی شرکت یقینی بنائی جا سکے، اور ملک کے چاروں صوبوں سے تمام جماعتیں اپنے اپنے لوگ لے کر اسلام آباد کی طرف آئیں۔ جبکہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں ایک اور بات بھی زیر غور آئے گی، وہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جو لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف آئے گا وہ لانگ مارچ ایک جلسے کے لیے ہوگا، ایک ہفتے کے لیے ہوگا، مستقل ہوگا۔ اس کو اگر مستقل کیا جانا ہے، اگر اس کو ایک ہفتے کے لیے رکھنا ہے تو اس کے لیے ساری حکمت عملی بنائی جائے گی، فنڈنگ کا معاملہ ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جو عمران خان کا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ تھا اس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہوئے، اس کے بعد 126 دن دھرنا بھی رہا۔ تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے پاس اتنے تو وسائل نہیں تھے، اتنے سورسز بھی نہیں تھے کہ جو پیسے ہیں وہ اس طرح جھونک دیے جائیں، اور وہ سبھی سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تھے۔ ان کے بڑے بڑے جلسے ہوئے تھے، ان کے ایک ایک جلسے کے اوپر کہا جاتا ہے کہ 70-80 کروڑ روپے کے اخراجات ہوتے تھے، اور یہ ہفتے میں 2-2 3-3 جلسے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ سارے پیسے کسی جماعت کے اندر اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ خرچ کر سکے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو لوگ انہیں سارے معاملے کے لیے سامنے لائے تھے انہی کے ہی پیسے تھے۔ تو مسلم لیگ نون سمیت تمام جماعتوں کا یہ ایشو ہے کہ اس کی فنڈنگ بھی کس طرح کی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تو اب بھی یہ کہا ہے کہ وہ بھارتی ایجنڈے کے پیچھے ہیں،
پیچھے چل رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو 1979 میں 4 اپریل کو جب پھانسی دے دی گئی، اس سے 2 دن پہلے حکومت کو جب ان کے خلاف کوئی کرپشن کے چارجز نہیں مل سکے، حتی الامکان کوشش کی کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، تو ایک خبر انہوں نے جاری کی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی لاڑکانہ کے جو آبائی گھر ہے وہاں پاکستان کی فوج نے چھاپا مارا اور ان کے قالینوں کے نیچے اہم دستاویزات ہاتھ آئی ہیں جو بھارت کے لیے وہ کام کر رہے تھے۔ تو یہ اتنی غلیظ حرکتیں پاکستان میں ہوتی رہتی ہیں۔ وزیر اعظم تو کیا، جو ان کو لائے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، میڈیا کے پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کی تصدیق کی جا سکے، ان کو عوام کے اندر غدار قرار دیا جا سکے، ان کے لیے ماحول بنایا جا سکے۔ پاکستان کے اندر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، غداری کے تمغے ہمیشہ سیاسی لیڈروں کو ملے ہیں، لیکن اس ملک کے عوام نے پھر بھی ان کو ووٹ دے کر اقتدار کے سنگھاسن تک پہنچایا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔